السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، گردے ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہیں۔ گردوں کے معاملے میں دیکھا جائے تو بہت ساری مختلف انواع و اقسام کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کا انتہائی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یا گردے ناقابل تلافی نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب مریض کو ڈائلیسس پر شفٹ کیا جاتا ہے، یعنی یہ علاج کا وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے مریض کو زندہ رکھا جا رہا ہوتا ہے یا گردے کے جو بھی مقاصد جسم میں ہوتے ہیں ان کو کسی حد تک پورا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈائلیسس پر ہوتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مریضوں کے صبر کا ایک انتہائی اذیتناک امتحان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہماری جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایسے طریقوں سے روشناس کروایا جائے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکے، یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہ ایک ہال مارک جملہ بن چکا ہے ہماری تمام تر ریسرچ کا۔ آج ہم بات کریں گے گردوں کی صحت کے متعلق، لیکن اس کے اندر ہم کسی مخصوص بیماری کو فوکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس چیز پر زیادہ توجہ دیں گے کہ کس طرح انسان اپنے گردوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال جمیل، جو کہ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں اور میڈیکل ڈائریکٹر ہیں عزیز طبہ کڈنی سینٹر کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ واقعی موضوع تو بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گردوں کی بیماریاں کتنی عام ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو باتیں کی ابھی اس میں ایک بات جو سب سے بڑی اہم تھی اور بڑی اچھی بات تھی وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں پاس جو مریض آتے ہیں تو عموماً ان کے ذہن میں کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ گردے کی بیماری کو ایک بیماری ہے، وہ ہر چیز کو ایک بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گردے کی کوئی ایک بیماری نہیں، بہت ساری بیماریاں، جیسے آپ نے فرمایا، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں اور ان کی بھی اپنی اپنی سٹیجز ہیں۔ مطلب اگر کڈنی فیلئر کی جس آپ نے مثال دی تو کسی کے گردے 90% کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کمزور ہیں یا فیل ہیں، اور کسی کے 10% کام کر رہے ہیں یا ڈائلیسس پہ ہے تو وہ بھی فیل ہیں، تو وہ اس وقت گردے کی بیماریاں ہمارے یہاں بڑی اہم ہو رہی ہیں، بڑی بڑھ رہی ہیں، واقعی بڑھ رہی ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسے ابھی تک کوئی ایسی فگرز یا اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ بھئی کس پاپولیشن میں ہمارے ملک میں کتنی پرسنٹیج ہے، مگر ہاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے، بڑھنے کی وجہ لائف سٹائل ہے، اور لائف سٹائل میں جو ہے ہماری لیک آف ایکسرسائز، ڈائٹری ہیبٹس، اس کی وجہ سے اوبیسٹی ہے، بلڈ پریشر ہے اور ہائپر ٹینشن ہے۔ تو اوبیسٹی جو کامن فیکٹر ہے دونوں میں، اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے علاوہ آگاہی بھی بڑھ رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، اب ان لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا اور وہ ہم ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نمبر بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ بھی اویئر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں سائز بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اب 20 سال پہلے بہت کم لوگ ہم سنتے تھے کہ ڈائلیسس پہ ہیں، آج میرے خیال میں 20 سال پہلے شاید بہت سے ڈاکٹروں کو ڈائلیسس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہ ہو کیونکہ بہت کم ہوتی تھی۔ آج شاید عام لوگوں کو بھی، بڑے شہروں میں رہنے والوں کو بھی کافی کچھ معلوم ہو، کیونکہ ہر ایک کے آس پاس محلے میں کہیں نہ کہیں خاندان میں کوئی نہ کوئی ڈائلیسس کا مریض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے گردے کی بیماریاں، اب گردے میں کسی کو انفیکشن ہے وہ بھی ہے، بیماری ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں اور اسباب ہیں۔ اور اگر ہم کڈنی فیلئر کی فوکس کریں تو جیسے میں نے کہا کہ بھئی ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، پاکستان میں اگر کوئی چیز گرو کر رہی ہے، ترقی کا پاکستان کس چیز میں کر رہا ہے تو وہ ڈائبٹک پاپولیشن میں کر رہا ہے۔ ہماری جو ہے WHO کی فگرز ہیں وہ الارمنگ ہیں، ہم بڑی تیزی سے جو ہے اوپر جا رہے ہیں۔ جب گردے میں ڈائبٹیز ہوگی تو شوگر کی بیماری ہوگی تو اس کی وجہ سے کڈنی فیلئر بھی ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا تو اس کی وجہ سے کڈنی فیلئر بھی ہوگا، اور خاص طور پہ اس وقت جب بلڈ پریشر اور شوگر کا صحیح سے دھیان نہیں رکھا جائے گا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا دونوں دائمی امراض ہیں، یعنی ایک دفعہ یہ لاحق ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بہت ممکن ہے کہ عمر بھر ساتھ ہی نہ چھوڑیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہت بڑا نمبر ہے ایسے لوگوں کا جو کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام تر لوگ مستقبل میں اگر اللہ ان کو حیات دے تو گردے کی شکایات کے مریض ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل، یہ پاسبلٹی ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے نیشنل فگرز کی بات کی تو اس میں ہمارے پاس ایک نیشنل فگر ہے، ایک ادارہ ہے جو سروے کرتا ہے، نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن۔ انہوں نے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈائلیسس پر ہیں ان کا سروے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 70% کے قریب لوگ جو ہیں جو پاکستان میں
اس وقت ڈائلسس پر ہیں ان کے گردے یا تو بلڈ پریشر کی وجہ سے یا تو شوگر کی وجہ سے، یہ شوگر نمبر 1 تھی بیماری تقریباً 40% کے قریب جی، اور 30% کے قریب بلڈ پریشر، اس کی وجہ سے کڈنی فیل ہو گئی. اچھا، بلڈ پریشر یا شوگر کافی عرصے تک کسی کو رہے اور وہ اس کو کنٹرول میں صحیح نہ رکھے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1/3 ایک تہائی ڈائبٹک جو ہے ان کے کڈنی پر شوگر کے اثرات پڑ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کڈنی فیل ہو جائیں گے جی، یا وہ ڈائلسس پہ سارے چلے جائیں گے ایک تہائی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ اثرات ہو سکتے ہیں اور اثرات پڑنے کے کئی سٹیجز ہیں کہ پہلے تھوڑا سا پیشاب میں پروٹین خارج ہونا شروع ہوتا ہے، پھر کڈنی کے فنکشن خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر جب کڈنی کے فنکشن بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ ڈائلسس کی نوبت آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی گردے کی بات آتی ہے کہ گردے صرف پیشاب بنانے کا کام سر انجام دیتے ہیں یا جسم کی اندرونی صفائی کا کام، اس کے علاوہ اور ایسے کون سے مقاصد ہیں جسم کے جو کہ گردوں کے ذریعے پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ فنکشن تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بھئی گردوں سے پیشاب بنتا ہے، یہ ہر آدمی کو معلوم ہے. جی، گردے جو ہمارے جسم، ہم کھانا پینا کھاتے ہیں، ہمارے جسم میں جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، فالتو نمکیات ہوتے ہیں، تیزاب ہوتے ہیں، ان کو پیشاب میں نکالتے ہیں اور جو کارآمد چیزیں ہیں ان کو روک کے رکھتے ہیں. یہ کڈنی کا فنکشن ہے اور بڑا اہم فنکشن ہے. مگر اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر، گردے کی بیماری، جو گردے جو ہیں بلڈ پریشر کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور گردے کی بیماری کی وجہ سے بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2، گردے یعنی ایک دو طرفہ معاملہ ہو گیا. گردے خون بنانے میں معاونت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گردوں میں خون بنتا ہے، مگر گردے ایک ہارمون بناتے ہیں. ہارمون وہ چیز ہے جو کہ پیدا کہیں ہوتی ہے اور جا کے ایکٹ کسی جسم کے دوسرے حصے پہ کرتی ہے. ایک ہارمون بناتے ہیں جو کہ کڈنی میں بنتا ہے اور جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے، میرو جس کو ہم کہتے ہیں، اس میرو پہ جا کے ہیموگلوبن بناتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنتی ہے اس کے مختلف سٹیپس ہیں، جس میں فائنل سٹیپ جو ہے وہ کڈنی کا. تو کڈنی جو ہے وہ جسم میں وٹامن ڈی بھی بناتی ہے. پہلا سٹیپ سکن میں ہے، سیکنڈ سٹیپ لیور میں ہے، تھرڈ سٹیپ کڈنی میں. جو کڈنی بناتی ہے وہ ایکٹیو وٹامن ڈی ہے. وہ ایکٹیو وٹامن ڈی جو ہے وہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اور کیلشیم کو ابزارب کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اگر کسی کے کڈنی کمزور ہوں گے یا کڈنی کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں کڈنی کمزور نہیں بھی ہوتے، اس صورت میں بھی خون کے ٹیسٹ خراب ہو سکتے ہیں اور وہ فاسد مادہ جو پیشاب میں نکل جانا چاہیے اور فاسد پانی جو پیشاب میں نکل جانا چاہیے خون میں جمع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ خون کی کمی ہو سکتی ہے، اینیمیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بونز کمزور ہو سکتی ہیں. بہت ساری بونز کی بیماریاں جو ڈپینڈ کرتا ہے کتنا سیویئر کڈنی فیلئر ہے یا کتنے کم گردے کام کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہڈی پہ کر سکتا ہے اور بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب علامات ایک ایسی چیز ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریوں کے معاملے میں علامات کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے اور میرے خیال سے یہ وہ واحد طریقہ ہوتا ہے جس سے مریض اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر سکتا ہے کہ آیا اس کے جسم کے ساتھ کوئی خرابی تو واقع نہیں ہو رہی. کس طرح کی علامات گردوں کی بیماریوں کے سلسلے میں یا گردوں کے خراب ہونے کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں جیسا ہم نے کہا، میں نے پہلے بھی کہا اور آپ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ گردے کی بہت ساری بیماریاں ہیں. ہم ان کو تھوڑا سا اگر الگ کر لیں تو بڑا سمپل ہو جائے سمجھنے کے لیے. اگر پیشاب میں گردے میں انفیکشن ہے یا مثانے میں انفیکشن ہے تو تکلیف سے پیشاب آئے گا، بار بار پیشاب آئے گا، پیشاب کا رنگ بدل جائے گا، بدبودار ہوگا. جی. اگر ہم کہیں کہ کیا کہتے ہیں پتھری کا مسئلہ ہے تو اس میں درد ہوگا، پیشاب میں خون آئے گا. اگر ہم کڈنی فیلئر کی بات کریں تو اس میں 2 چیزیں کہوں گا اور بہت اصرار سے زور دے کے کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کڈنی فیلئر کی علامتیں نہیں بھی ہو سکتی اور ہم کڈنی کے ڈاکٹر جو ہیں جو صبح سے شام تک کڈنی کے مریض دیکھتے ہیں، ہم بدقسمتی سے اکثریت ان مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو سمٹمز نہیں ہوتے اور اتفاقیہ پتہ چلتا ہے ان کو کہ ان کی کڈنی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی خوف پھیلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ آگاہی پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کڈنی کے ٹیسٹ ہمیں صرف یہ سوچ کر کہ علامات نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. علامات، دوسری بات میں کہوں گا کہ جو علامات ہیں وہ ویگ ہیں، کیونکہ میں اگر علامات کا جب ذکر کرنا شروع کروں گا تو کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اچھا ہمیں تو یہ علامت ہے اور وہ فوراً خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہمارے کڈنی تو فیل نہیں ہو گئے. تو وہ علامات سن کے خوف میں مبتلا نہ ہو، مگر اس کے لیے بیسک سے سمپل سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو دکھا لیں، کرا لیں وہ. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب میں خون آنا، بار بار پیشاب آنا، تکلیف سے پیشاب آنا،
پیشاب میں جھاگ بہت بننا، چہرے جسم پر خصوصاً چہرے پر آنکھوں کے گرد سوجن کا آنا، اور کیا کہتے ہیں یہ اس کی کچھ موٹی علامات ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے گردوں پر اثرات مرتب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر گردوں کی صحت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔